بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلباء، نظم حمد 10th کلاس کی یہ حفیظ جلندری کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ 1900 عیسوی میں حفیظ جلندری پیدا ہوئے اور 1982 عیسوی میں انتقال کیا۔ محمد حفیظ نام اور حفیظ تخلص تھا۔ جلندھر میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ گھریلو حالات سازگار نہ تھے، اس لیے تعلیم ادھوری رہ گئی۔ شعر و شاعری کا فطری ذوق رکھتے تھے، چنانچہ بچپن ہی میں شعر کہنے لگے۔ مولانا غلام قادر گرامی کی شاگردی اختیار کی۔ مختلف ادبی رسائل میں لکھتے رہے۔ مشاعروں نے انہیں شہرت دی۔ مختلف سرکاری محکموں سے وابستہ رہے۔ 1947 عیسوی میں پاکستان چلے آئے۔ 1982 عیسوی میں لاہور میں فوت ہوئے۔ ان کا مزار اقبال پارک میں مینار پاکستان کے قریب واقع ہے۔ زبان کی صفائی اور سادگی، سوز و گداز اور موسیقیت ان کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ پاکستان کا قومی ترانہ ان کی باعث فخر تخلیق ہے۔ انہوں نے دیگر بہت سی قومی نظمیں بھی لکھی ہیں۔ حفیظ جلندری ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ انہوں نے مختلف اصناف سخن، مثنوی، گیت، غزل اور نظم وغیرہ میں طب آزمائی کی۔ شاہ نامہ اسلام ان کی ایک قابل قدر تخلیق ہے۔ یہ اردو کی قومی، ملی اور نظمیہ شاعری میں عمدہ اضافہ ہے۔ ان کی چند تصانیف یہ ہیں: طلخابہ شیریں، سوز و ساز، حفیظ کے گیت، حفیظ کی نظمیں، چیونٹی نامہ۔ نظم حمد اردو الف میں یہ شامل ہے: اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے آگاہ کرنا، حمد کے ذریعے اللہ سے لو لگانے کا جذبہ پیدا کرنا، حفیظ جلندری کی نظم گوئی کی خوبیوں سے روشناس کرنا، غزل اور نظم کے اصطلاحی معنی سے آگاہ کرنا، ان کا فرق واضح کرنا۔ جی عزیز طلباء، نظم جو ہے، نظم کا لفظی معنی ہوتا ہے ترتیب دیا ہوا۔ نظم ایک عنوان کے تحت لکھی جاتی ہے۔ اس کا باقاعدہ ایک مرکزی خیال، جسے مین تھیم کہا جاتا ہے، اس کے مطابق یا تو حمد ہوتی ہے یا نعت ہوتی ہے، یا پھر اسے قصیدہ بھی کہہ دیا جاتا ہے، یا مثنوی کہا جاتا ہے، یا پھر اس میں منقبت کے عنوان سے بھی نظم لکھی جاتی ہے۔ جبکہ غزل جو ہے، اس میں عنوان کوئی نہیں ہوتا، اس میں ہر شعر ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، اور نظم میں ہر شعر کا دوسرے شعر سے کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے۔ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ 7 اشعار ہیں، آج ہم صرف 2 اشعار کی تشریح پڑھیں گے۔ کن ہو جا تخلیق پا جا عالم، دنیا کو، جہاں کو، کائنات کو کہا جاتا ہے۔ کشاکش کھینچا تانی، چہل پہل، صدا آواز، ہاؤ ہو شور و غوغا۔ جی اس شعر میں حفیظ جلندری بیان کرتے ہیں۔ حفیظ جلندری خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے تشریح طلب شعر کے پہلے مصرعے میں عرض کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ایک حرف کن کہا اور کائنات تخلیق ہو گئی۔ یہ خوبصورت جہاں آب و گل معرض وجود میں آ گیا۔ ایسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنی قدرت تخلیق کو بیان کرتے ہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا تو اس کے لیے
لفظ کن کہتا ہے، یعنی ہو جا، اور وہ چیز وجود پا جاتی ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر اپنی بات کو مزید بڑھاتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ خالق کائنات کے ایک لفظ کن کا کمال یہ ہے کہ یہ کائنات رنگ و نور سے بھر دی گئی ہے۔ اس زمین و آسمان کو گہما گہمی کا مرکز بنا دیا گیا ہے۔ آسمان پر سورج، چاند اور ستاروں کی چہل پہل اور رونق ہے، اور زمین پر انسانوں، حیوانوں، چرندوں اور پرندوں کی صورت میں گہما گہمی اور ہنگامہ آرائی پائی جاتی ہے۔ بقول شاعر، زمین کو رون کے بخشیں تیرے ہی نور نے مولا، فلک کی گہما گہمی بھی ہے تیرے نور کے دم سے۔ شعر نمبر 2، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی اسی کی باغبانی سے۔ نظام سلسلہ طریقہ، حکمرانی بادشاہی، جاودانی ہمیشہ رہنے والی، لازوال، باغبانی باغ دنیا کی نگہبانی۔ حفیظ جلندری خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے تشریح طلب شعر کے پہلے مصرعے میں عرض کرتے ہیں کہ آسمانی نظام جو نظام شمسی اور قمری پر مشتمل ہے، اس سارے نظام کا کنٹرول صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ چاند میں یہ ہمت ہے کہ سورج جا پکڑے، یہ سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ یہ کائنات اللہ کی تخلیق کرتا ہے، اس نے کائنات میں اس طرح ترتیب رکھی ہے کہ کہیں ذرہ بر بھی اونچ نیچ نظر نہیں آتی، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس کائنات میں جس طرف بھی دیکھیں، ہر چیز گواہی دے گی کہ زمین اور آسمان کا نظام چلانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ چاند میں، کہکشاں میں، پھولوں میں، میں تو اس کی نشانیاں دیکھوں۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے اس باغ دنیا میں لازوال بہار برپا کر رکھی ہے۔ اس باغ کا نگہبان اور اصلی مالک اور نگران اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام مقدس کا آغاز کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام کائنات یعنی باقی دنیا کا اکیلا